السلام علیکم دوستو، ہانیہ ناول 777 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ ایک انسان اپنی زندگی کی بے چینی اور پریشانیوں کے درمیان روح کے سکون کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ دنیا کی چمک دھمک میں سکون ڈھونڈتا ہے، مگر اسے حقیقی سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ آج ہم اسی کہانی کی دوسری قسط سننے جا رہے ہیں، جہاں اس کا سفر ایک نئے موڑ پر پہنچنا ہے۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے انسان کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اصل سکون باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے دل کے اندر چھپا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول روح کا سکون کی دوسری قسط۔ روح کا سکون، قسط نمبر 2۔ اگلے دن شام کے وقت عمر معمول سے پہلے ہی پارک پہنچ گیا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ عمر بینچ پر بیٹھا ہوا درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آج اتنا بے چین کیوں ہے۔ شاید اسے زینب کے دوبارہ آنے کا انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد حمزہ بھی پارک میں آ گیا۔ اس نے عمر کو دیکھتے ہی ہنستے ہوئے کہا، یار آج تو تم واقعی وقت سے پہلے آ گئے ہو۔ لگتا ہے سکون کی تلاش میں کافی سنجیدہ ہوئے ہو۔ عمر نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی جگہ کیوں بار بار آتا ہے۔ حمزہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا، مجھے تو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ عمر نے اسے گھورا مگر کچھ نہیں بولا۔ اسی وقت پارک کے راستے سے زینب آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آج بھی سادہ لباس میں تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ اسے دیکھ کر عمر کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ زینب آ کر بینچ کے پاس رک گئی اور مسکرا کر بولی، السلام علیکم۔ دونوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، آج آپ دیر سے آئیں، ہمارے دوست تو کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ زینب ہنس پڑی اور بولی، اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی انتظار بھی کر رہا ہے۔ عمر نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ زینب نے کتاب دکھاتے ہوئے کہا، نفسیات، انسان کے ذہن اور اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حمزہ فوراً بولا، پھر تو آپ ہمارا ذہن بھی پڑھ سکتی ہیں۔ زینب مسکرا دی اور بولی، کوشش کر سکتی ہوں، مگر ہر انسان کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ عمر نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان خود کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ یہ سن کر زینب نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ عمر کے الفاظ میں سچائی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زینب نے پوچھا، آپ دونوں دوست کب سے ہیں؟ حمزہ نے جواب دیا، بچپن سے۔ ہم نے ساتھ اسکول پڑھا، ساتھ شرارتیں کیں اور ساتھ ڈانٹ بھی کھائی۔ زینب ہنس پڑی، دوستی واقعی ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ عمر نے کہا، ہاں، کیونکہ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے۔ یہ سن کر حمزہ نے مذاق میں کہا، دیکھا میں کتنا عظیم دوست ہوں۔ تینوں ہنس پڑے اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ اسی دوران وہی بوڑھے بابا جی دوبارہ پارک میں آ گئے۔ انہوں نے آ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، آج تو لگتا ہے اچھی محفل لگی ہوئی ہے۔ زینب نے ادب سے سلام کیا۔ بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا اور بولے، بیٹی تمہاری آنکھوں میں سکون نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا، اور تم ابھی بھی سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ عمر مسکرا دیا مگر کچھ نہ بولا۔ بابا جی نے آہستہ سے کہا، بیٹا یاد رکھو، انسان کو زندگی میں دو چیزیں ضرور ملتی ہیں، ایک وہ جو چاہتا ہے اور دوسری وہ جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر تینوں کچھ لمحے خاموش ہو گئے۔ پارک میں شام گہری ہونے لگی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زینب نے کہا، مجھے اب جانا چاہیے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا،
کل پھر ملیں گے، زینب نے آہستہ سے جواب دیا، اگر تقدیر نے چاہا تو۔ وہ آہستہ آہستہ پارک کے دروازے کی طرف چل دی۔ عمر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میں کوئی ایسا راز ہے جو ابھی سامنے نہیں آیا، اور شاید وہ راز جلد ہی اس کی اپنی زندگی کو بھی بدلنے والا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو روح کا سکون کی یہ قسط پسند آئی ہو اور آپ اس کہانی کی اگلی قسط بھی سننا چاہتے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ہانیہ ناولز 777 کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی اس کی کہانی کی اگلی قسط آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔